بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے انتہا مہربان ہے۔ ہم سب انسان ہیں اور انسان سے بھول چوک ہو جاتی ہے، البتہ کسی بھی بھول چوک کے فوراً بعد توبہ کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معافی کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنی کوتاہیوں پر دل سے شرمندہ ہو کر معافی طلب کریں۔ قرآن مجید میں موجود ہر دعا جامع ہے۔ آج ہم اس دعا کی بات کریں گے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے موقع پر تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے تعظیم سے جھک جائیں۔ فرشتوں کے ساتھ یہ حکم جنوں کے سردار عزازیل کو بھی دیا گیا۔ تمام فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 34 میں ارشاد ہوتا ہے، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ منکر ہوا، غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ اور سجدہ نہ کرنے کا جواب ابلیس نے یہ دیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے۔ تو اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا اور ذلت اور رسوائی اس پر طاری کر دی اور قیامت تک لعنت اس کا مقدر کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو تلقین کی کہ وہ جنت میں رہیں بے روک ٹوک، جو جی چاہے کھائیں، مگر ایک درخت کے لیے ریسٹرکشن دی کہ اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالم شمار ہوگے۔ قرآن بتاتا ہے کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو بہکانے کی مسلسل کوشش کی۔ ان دا اینڈ وہ اپنے مکر میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان ابلیس کا طریقہ واردات ہمیشہ یہی رہا ہے کہ وہ انسان کا خیر خواہ بن کر اور برائی کو اچھائی کے پردوں میں لپیٹ کر نمودار ہوتا ہے۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے اور تمہیں موت نہیں آئے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا اس کا فریب نہ جان سکے اور درخت کا پھل کھا لیا۔ پھل کا چکھنا ہی تھا کہ ان کا ستر غائب ہو گیا، اور جب یہ حالت ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، اور وہ درخت کے پتوں سے اپنا ستر چھپانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں وہ پھل کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ تو آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مولا تیری عزت کی قسم، میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی تیرے نام پر جھوٹا حلف بھی اٹھا سکتا ہے۔ یہاں حلف سے مراد شیطان کی جھوٹی قسموں کی طرف اشارہ ہے کہ شیطان نے ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے اور ان الفاظ میں اپنے رب سے معافی طلب کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یعنی اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو یقیناً ہم خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اس دعا کے ایک ایک لفظ میں یہ تاثر ہے کہ دعا کرنے والے کو اپنے کیے پر قلبی ندامت ہے۔ اس دعا کے الفاظ بتاتے ہیں کہ غلطی کی معافی دینے والی ایک ہی ہستی ہے، اور اگر معافی نہیں ملی تو بہت بڑا خسارہ حصے میں آ جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا اور انہیں معاف کر دیا۔ دوسری طرف ابلیس اپنی سرکشی پر ڈٹا رہا اور معافی کی جگہ قیامت تک کی زندگی کی مہلت مانگی۔ اسے بھی مہلت دے دی گئی۔ وہ بولا، تیری عزت کی قسم، ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، اور یہ جو تو نے اس کو مجھ پر فوقیت دی، اگر مجھے بھی تو نے قیامت تک ڈھیل دی تو میں ضرور اس کی اولاد کو پیس ڈالوں گا، سوائے تھوڑے لوگوں کے جو میرے قابو میں نہ آ سکیں گے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ آیت نمبر 38-39 میں اللہ فرماتے ہیں، تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیرو ہوا اسے نہ کوئی اندیشہ نہ کچھ غم، اور جو کفر کریں گے اور میری آیتیں جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہیں، ان کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔
یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ قبول توبہ کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں ہی رہنے دیا جاتا اور زمین پر نہیں اتارا جاتا۔ زمین ان کے لیے دارالعذاب نہیں تھی، بلکہ انہیں زمین کی خلافت کے لیے ہی پیدا کیا گیا تھا، اور وہاں سے نکلنے کا حکم ان کی سزا کی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتے ہیں، اے آدم کی اولاد، خبردار تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے، جیسے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا، اتروا دیا ان کے لباس کے، ان کی شرم کی چیزیں انہیں نظر پڑیں، بے شک وہ اور ان کا کنبہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست کیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدمی سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو اپلوڈ ہونے تک اللہ حافظ۔